نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين. میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے مجھ جیسے گناہگار کو، آپ سب نیک لوگوں کو اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں بلایا اور جمعے کے دن بلایا اور رمضان میں بلایا اور رمضان کے آخری عشرے میں جو جمعہ ہے اس جمعے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں بلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میری اور آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کی ذات ہمارے پچھلے گناہ سب معاف فرمائے. جمعہ کا دن ہے، ہو سکے آخری جمعہ ہے رمضان کا، تو اس میں ہر آدمی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہی غلطی ہو چکی ہے، یا اللہ دنیا کے بھٹکے ہوئے ہیں تیرے در پہ آ گئے ہیں. تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کائنات کا مالک ہے، تو کائنات کا خالق ہے، تو کائنات کا رازق ہے. یا اللہ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں، یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما. اور یا اللہ آئندہ جتنی زندگی ہے ہماری، یا اللہ ہمیں اپنے در پہ 5 وقت سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی جتنی بقایا رہ گئی ہے، یا اللہ اپنے سجدوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنے در سے یا اللہ ہمیں دور نہ کرنا. جتنی زندگی ہماری بقایا ہے میرے مولا، تو قادر ذات ہے، تو رحیم ذات ہے، تو بڑا کریم ذات ہے. ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنی ہماری زندگی ہے، یا اللہ ہم سب کو جتنی زندگی ہے 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی میں روزے آ جائیں تو میرے مولا ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور سچے دل سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے. آج میں نے تقریباً کتنے آدمی کو ٹیلی فون کیا کہ خدا کے بندے رمضان کا مہینہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ. کتنے ہمارے لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ جو اس پورے رمضان میں اللہ کے گھر میں نہیں آئے. کتنے مسلمان ہیں، ہر آدمی کو پتا ہے کہ ہمارے کتنے رشتہ دار، یار دوست، ہم جاننے والے جو ایسے ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو
یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ان کو ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ اور اس رمضان المبارک میں ایک بھی جمعے پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ ایسے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز قریب ہیں، کہ ایسے بھی ہیں جو 12 مہینہ میں صرف عید کے بغیر مسجد میں نہیں آتے۔ تو میرے بھائی یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ کتنا انسان گھاٹے میں جا رہا ہے کہ جس کو سال میں 1 یا 2 مرتبہ اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، سال میں 1-2 مرتبہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو اللہ نہیں مانا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ کی ذات ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز ہے۔ تو بہرحال جتنے آئے ہوئے ہیں وہ سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، یا اللہ جتنی کمی کوتاہی غلطی ہو چکی ہیں یا اللہ ہم تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے گناہ ہماری زبان سے ہوئے ہیں یا اللہ آج سے پہلے جتنے یا اللہ ہم تیرے گھر بیٹھے ہیں توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہم تیرے گھر بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ جتنے ہمارے گناہ پہلے جو آنکھ سے ہو چکے ہیں یا اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں جو ہمارے کانوں نے سنے ہیں، جو یہ میوزک گانے جتنی ایسی محفلیں ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کرا دیا ہے کہ یہ میوزک حرام ہے، اور ایسے میوزک میں ہم بیٹھتے ہیں اور گھروں میں چلاتے ہیں، اس کی بھی معافی مانگے یا اللہ وہ بھی گناہ معاف فرما جو کانوں سے سنتے رہے ہیں، اور ان گناہوں کی معافی مانگو کہ یا اللہ جو گناہ میرے ہاتھ سے ہوئے ہیں، جن رستوں میں گناہ کے لیے گیا تھا، میرے ٹانگوں سے چل کر میں گیا تھا، جن راستوں میں گناہ کے لیے یا اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما، کیونکہ یہ جو آج گناہ ہو رہے ہیں جی یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا جب عدالت لگے گی تو وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے نہیں کیا، یا اللہ میں نے، اللہ رب العزت اس کی زبان پہ مور لگا دے گا، خبردار بدماش چپ ہو جا، تو پھر یہ زبان خود گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ باتیں کی، یہ آنکھ خود گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بدبخت نے ایسے مجھے نجائز دیکھا مجھ سے، یہ کان کہیں گے یا اللہ اس نے ایسی غیبت گالی گلوچ یہ سنتا رہا کانوں سے، ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ ہم سے حرام پکڑتا رہا، پیر کہیں گے یا اللہ ہم سے چل کر یہ گناہ کرتا رہا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، توبہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ دل سے توبہ کریں کہ ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اسے گناہ معاف نہ کروں، وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے گھر میں بھی نہ آئے، توبہ کرنے کا پتہ ہی نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا پتہ ہی نہ ہو کیا ہے، تو میں نے بات ہی کرا، میں کتنوں کو فون کیا کہ بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، شاید آخری جمعہ ہے، مہربانی کرو اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، میری کامیابی، آپ کی کامیابی، ہم سب کی جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اصل ہمارا ٹھکانہ، مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، اور کامیابی دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے۔ جس دین کو میں نے اور آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے،
اتنے ہم دین سے دور چلے گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ہم کیا آدھی بات کریں کہ گھر ہی گھر میں 100% گھر بے نمازی ہے، ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو ہمارے دل میں ہمیں حرکت نہیں ہوتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم دین سے دور چلے گئے. دنیا کا کاروبار کیسا بھی ہو پہنچ کر کرتے ہیں اور ہر حال میں کرتے ہیں. اگر نہیں کرنا آتا تو وہ سیکھتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سیکھتے، نہیں آتا کلمہ. حالانکہ یہ ہندو غیر مذہب جتنے لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ کھانا پینا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہی گندم ہے، یہی گندم کے دانے ہیں، ان کے گھروں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں توجہ سے بھی یہی گندم ان کے گھروں میں ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے. اور یہی گندم لے کر جاتے ہیں چکی میں. ان کی چکی اور ہماری چکی ایک ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کی یہ مسلمانوں کی ایک چکی ہے جس میں یہ دانے پستے ہیں، آٹا بنتا ہے. اور پھر وہی آٹا آتا ہے گھروں میں، ہندوؤں کے بھی آتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں وہی آٹا آتا ہے. اور وہی پرات آٹے کے لیے تیار کرنے کے لیے، وہی پرات ان کے لیے، وہی ہمارے لیے ہے. وہی اسی آٹے میں جو پانی ڈالتے ہیں ہم بھی وہی پانی ڈالتے ہیں آٹا گوندنے کے لیے. تو جب ہم روٹی پکاتے ہیں تو جو ہماری توی میں روٹی بنتی ہے وہ ہندوؤں کی وہی توی ہے. جو ہم توی کے نیچے آگ جلاتے ہیں، لکڑی دیتے ہیں، وہ ہندو بھی وہی دیتے ہیں. اور ہم جو سالن بناتے ہیں، سبزی وغیرہ یہ وہ، تو جو ہم پکاتے ہیں وہی ہندو بھی وہی پکاتے ہیں. لیکن ہمارا اس وقت کا فرق کیا ہے؟ ہم ان کے ساتھ